Welcome to my YouTube channel, Desert Rose Cycle. انزائٹی اینڈ فوبیاز۔ انزائٹی کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ ایک عام انسانی احساس ہے۔ ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ خطرات سے بچاؤ، چوکنا ہونے اور مسائل کا سامنا کرنے میں عام طور پر خوف اور گھبراہٹ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ احساسات شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کاموں سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ گھبراہٹ کی علامات۔ ذہنی علامات: ہر وقت پریشانی کا احساس، تھکن کا احساس، توجہ مرکوز نہ کر پانا، چڑچڑے پن کا احساس، نیند کے مسائل۔ جسمانی علامات: دل کی دھڑکن محسوس ہونا، زیادہ پسینہ آنا، پٹھوں میں کھنچاؤ اور درد ہونا، سانس کا تیزی سے چلنا، سر چکرانا، بے ہوش ہو جانے کا ڈر ہو جانا، بدہضمی۔ گھبراہٹ کا شکار افراد ان علامات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی شدید جسمانی بیماری ہو گئی ہے۔ گھبراہٹ سے ان علامات اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ گھبراہٹ کی غیر متوقع اچانک دورے پینک اٹیک کہلاتے ہیں۔ اکثر گھبراہٹ اور پینک کے ساتھ ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مستقبل تاریک اور مایوس کن نظر آتا ہے۔ فوبیا: ایک ایسا شخص جسے فوبیا ہو، اس میں اوپر بیان کی گئی گھبراہٹ کی شدید علامات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی ایسی خاص صورتحال میں ہوں جس میں انہیں شدید گھبراہٹ ہوتی ہو۔ اکثر اوقات میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کتوں کا خوف ہو تو آپ اس وقت بالکل ٹھیک ہوں گے جب کتے آپ کے آس پاس نہ ہوں۔ اگر آپ کو بلندی کا خوف ہو تو زمین پر آپ ٹھیک رہیں گے۔ اگر آپ ہجوم کا سامنا نہ کر سکتے ہوں تو اکیلے میں آپ آرام سے رہیں گے۔ فوبیا میں مبتلا شخص ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن اصل میں اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فوبیا شدید ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ متاثرہ شخص کی زندگی ان احتیاطی تدابیر کی محتاج ہو جائے جو اسے ان صورتحال سے بچنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اس بیماری سے متاثرہ افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی حقیقی خطرہ نہیں۔ انہیں اپنے خوف بے وقوفانہ لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ فوبیا جو کسی پریشان کن واقعے یا حادثے کے نتیجے میں شروع ہوا ہو، اس کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا یہ عام ہے؟ ہر 10 میں سے ایک شخص کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تکلیف دہ گھبراہٹ یا فوبیا کا سامنا ہوتا ہے، تاہم زیادہ تر افراد اس کا علاج نہیں کرواتے۔ وجوہات: ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ پریشان رہتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی طبیعت جینز کے ذریعے وراثت میں بھی مل سکتی ہے۔ تاہم وہ لوگ بھی جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر ان پر بھی مستقل دباؤ پڑتا رہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار گھبراہٹ کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے اور جب مسئلہ حل ہو جائے تو گھبراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصے بعد تک جاری رہتی ہے۔ یہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جن میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، مثلاً کار یا ٹرین کے حادثات، آگ وغیرہ۔ ان واقعات میں شامل افراد مہینوں یا سالوں تک گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں، چاہے خود انہیں کوئی جسمانی چوٹ نہ لگی ہو۔ یہ علامات پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی نشہ آور اشیاء کے استعمال کی وجہ سے بھی گھبراہٹ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کافی میں موجود کیفین بھی ہم میں سے کچھ افراد کو تکلیف دہ حد تک گھبراہٹ کا شکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف یہ واضح نہیں کہ کوئی مخصوص شخص کیوں گھبراہٹ
میں مبتلا ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ ان کی شخصیت، ان پر گزرنے والے واقعات اور زندگی کی تبدیلیوں مثلاً بچے کی پیدائش وغیرہ کی وجوہات کے باعث ہوتے ہیں۔ بچوں میں گھبراہٹ اور فوبیا۔ اکثر بچے کبھی نہ کبھی کسی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ نشو و نما کے دوران یہ معمول کی بات ہے، مثلاً چھوٹے بچے اپنی دیکھ بھال کرنے والے افراد سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ ان سے الگ ہو جائیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ بہت سے بچے اندھیرے یا فرضی وجود جن بتوں سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ خوف عام طور پر بڑے ہونے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور بچوں کی زندگی یا ان کی نشو و نما کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر بچے اسکول کے پہلے دن جیسے اہم واقعات کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہ خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس نئی صورتحال کے عادی ہو کر اس سے لطف اندوز ہونے لگ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا مزاج اکثر بدلتا رہتا ہے۔ ان کی نشو و نما کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً وہ کیسے لگ رہے ہیں، دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، عموماً لوگوں سے ان کی تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً مخالف کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ ان پریشانیوں کے بارے میں بات چیت کر کے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ پریشانیاں بہت بڑھ جائیں تو اور لوگ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسکول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ان کا رویہ بدل گیا ہے، یا وہ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ یا نوجوان یہ محسوس کرے کہ پریشانی، گھبراہٹ یا خوف اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں تو اسے اپنی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ انزائٹی اور فوبیا کا شکار لوگوں کی مدد۔ مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا۔ یہ اس صورت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جب مسئلہ فوری نوعیت کا ہو، مثلاً شوہر سے علیحدگی، بچے کی بیماری یا نوکری کا چھوٹ جانا۔ کس سے بات کی جائے؟ ایسے دوست یا رشتہ داروں سے بات کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہو، جن کی رائے کو اہمیت دیتے ہو اور جو آپ کی بات اچھی طرح سنتے ہو۔ شاید وہ بھی ایسے مسائل سے گزر چکے ہوں یا ایسے کسی خاص شخص کو جانتے ہوں جو انہی حالات کا شکار رہا ہو۔ بات کرنے کے موقع کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے ایسے مسائل کا سامنا کس طرح کیا تھا۔ پرسکون رہنا سیکھیں۔ پرسکون رہنے کا کوئی مخصوص طریقہ سیکھنا گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے میں مفید ہو سکتا ہے۔ یہ گروپ کی صورت میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، ماہرین کی مدد سے بھی، اور اس کے علاوہ کتابوں، ویڈیو ٹپس کے ذریعے ہم خود بھی یہ طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل سے اس وقت صحیح فائدہ ہوتا ہے جب اسے باقاعدگی سے کیا جائے، بجائے اس کے کہ صرف اس وقت کیا جائے جب انسان کسی مسئلے کا شکار ہو۔ سائیکو تھراپی یہ بات چیت کا ایک زیادہ جامع طریقہ ہے جس سے ہمیں گھبراہٹ کی ان وجوہات کو جاننے میں مدد مل سکتی ہے جنہیں ہم اب تک پہچان نہیں پائے۔ اس طریقے پر عمل انفرادی یا گروپ کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر یہ ہفتہ وار بنیادوں پر کئی ہفتوں یا مہینوں تک کیا جاتا ہے۔ سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ کیا میڈیسن سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ گھبراہٹ اور فوبیا میں مبتلا کچھ افراد کے علاج میں میڈیسن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ عام سکون بخش ادویات گھبراہٹ کو ختم کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ صرف 4 ہفتوں کے باقاعدہ استعمال سے انسان ان کا عادی بن سکتا ہے، اور جب لوگ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ناخوشگوار علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کافی عرصے تک جاری رہ سکتی ہیں۔ گھبراہٹ کے لمبے عرصے کے علاج کے لیے ان ادویات کا استعمال مناسب نہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن کو گھبراہٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ ادویات کسی مخصوص قسم کی گھبراہٹ پر مخصوص اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ان کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ یہ 2 سے 4 ہفتوں میں اثر کرتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں سر چکرانا، منہ کا خشک ہونا اور قبض جیسی شکایات ہو سکتی ہیں۔ Thank you so much for watching today. Please be sure to like, comment, share and subscribe.